فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ نعت خوان اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، مرحبا۔ جزاک اللہ۔ بھائی صاحب آپ سے تو فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں نعت خوان اسلامی سے پڑھوا لوں، آپ سے تو ہوتا ہی رہے گا گفتگو کا سلسلہ۔ بہت شکریہ یہ تشریف لائے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے کیا شیئر کریں گے؟ آج الحمدللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند نوری علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خوب، نیتیں تو ہم پہلے کرتے ہی ہیں، تو کروائیے ہمیں نیتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شم رسالت ہے،
اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ اور ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور ہر آرزو بر آئے سب حسرتیں پوری ہوں ہر آرزو پر آئے سب حسرتیں پوری ہوں وہ کان ذرا دھڑکے سن لیں میرا افسانہ وہ کان ذرا دھڑکے سن لیں میرا افسانہ اور گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا
چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ دنیا کے 186 کنٹریز میں یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے کہ ہند میں، انڈیا میں تقریباً 3 لاکھ بچے پیدائش کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی جو فگر ہے وہ ہے تقریباً 60,000 آلموسٹ سالانہ 9 مولود بچے پیدائش کی 24 گھنٹوں کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں تقریباً 28,000 کی تعداد کا اندازہ لگایا گیا ہے، اور جنوبی ایشیا جو تقریباً پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 24% سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ 40% اموات، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ تقریباً 40% ہے، 40%۔ اور بھی دنیا کے ملکوں میں ہیں، ان ملکوں میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے، جو میں نے 3 جن کا تذکرہ کیا، یہ محتاج بیان نہیں، امت کی خیر خواہی اور مسلمان کو اچھا مشورہ دینے کی نیتیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں ہیں، کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس نیت سے یہاں پر یہ مینشن کرنا مقصود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے اسٹڈی میں کہ ان وجوہات کی بنا پر جو ہے اموات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ننھے بچے، کہ جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، قابل کنٹرول ہوتی ہیں، کنٹرولیبل ہوتی ہیں، اور جو اموات کے اسباب بتائے گئے ہیں ان کے اندر یعنی غذائیت کی کمی، جو ماں ہیں ان کے اندر غذائیت کی کمی، مناسب طبی ٹریٹمنٹ، طبی جو اس کا یعنی کرنا چاہیے، ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، وہ نہ ہونا، اس کا فقدان، اور غربت کی وجہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ طبی سہولیات کا فقدان ہونا یہ قرار دیا گیا ہے، یا لے کے ہی نہ جانا، یا اناڑیوں کے ہتھے چڑھ جانا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر بالفرض مسلمان کے تو سمجھ لیں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، مصیبت آئے تو صبر کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اجر پائے گا، نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شکر کرے تو اجر پائے گا۔ تو یہاں یہ ایک مدنی پھول بھی عرض کرتا چلوں کہ بالفرض اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کے ہاں اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے، دل کی بڑھانے کے لیے یہ روایت سنیے۔ ہماری مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، ان کی پبلش کردہ ترجمہ ہماری مدینۃ العلمیہ نے کیا ہے، پیج نمبر 195 پہ روایت نمبر 509 ہے۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان دونوں میاں بیوی کو ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، آپ دریا رحمت کا جوش دیکھیے گا، اور 2 بچے فرمایا، اور 2 بچے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اور 1 فرمایا، اور 1۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ اور اس چیپٹر کا مزے کی بات یہ ہے، اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے، جس کا 1 بچہ مر جائے اس کا ثواب۔
یہ تو میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور یہ پیج بھرے ہوئے ہیں جو میرے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے والا چیپٹر بھی جو ہے وہ 3 بچوں کے انتقال کے پر صبر کرنے پر ثواب، یہ دیکھیے یہ پیجز ہیں، اتنی ساری روایتیں ہیں جو اسی ضمن میں ہیں۔ ایسا میرا یہ خیال ہے کہ موضوع کا آغاز تو ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 374۔ اللہ کی رحمت کے 10 حروف کی نسبت سے زمانہ حمل کی 10 احتیاطیں اور تدبیریں۔ نمبر 1، حمل کے زمانے میں عورت کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی ثقیل یعنی وزنی غذائیں نہ کھائے جس سے قبض پیدا ہو جائے، اور اگر ذرا بھی پیٹ میں گرانی یعنی بوجھ معلوم ہو تو 1-2 وقت روٹی چاول نہ کھائے بلکہ صرف شوربہ میں گھی ڈال کر پی لے، یا 2-3 تولہ منقع یا 1 ہڑ کا مربع کھا لے۔ ابھی منقع کیا ہوتا ہے، ہڑ کیا ہوتا ہے، تو یہ سارا وہ جو ہیں دوا خانے والے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ منقع تو مشہور ہے ایسا، ہاں، وہ بڑا جو انگور ہے جی وہ جی، خشک کیا جائے وہ منقع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، نمبر 2، حاملہ عورت اس بات کا خیال رکھے کہ چلنے میں پاؤں زور سے زمین پر نہ پڑے اور نہ دوڑ کر چلے۔ صحیح۔ اسی طرح اونچی جگہ سے نیچے کو ایک دم جھٹکے کے ساتھ نہ اترے۔ اسی طرح سیڑھی پر دوڑ کر نہ چڑھے بلکہ آہستہ آہستہ چڑھے۔ غرض اس بات کا خیال رکھے کہ پیٹ زیادہ نہ ہلے اور بھاری بوجھ اٹھائے، نہ کوئی سخت محنت کا کام کرے، نہ غم و غصہ کرے، نہ دست لانے والی دوائیں کھائے، نہ زیادہ خوشبو سونگھے۔ 3، حاملہ عورت کو چلنے پھرنے کی عادت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت بیٹھے اور لیٹے رہنے سے بادی اور سستی بڑھتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ 4، حاملہ عورت کو شوہر کے پاس نہیں سونا چاہیے، خصوصاً چوتھے مہینے سے پہلے اور 7ویں مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ 5، اگر حاملہ عورت کو قے آنے لگے تو پودینے کی چٹنی یا کاغذی لیمو استعمال کریں۔ 6، اگر حمل کی حالت میں خون آنے لگے تو قرص کہربا کھائیں اور فوراً لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ 7، اگر حمل گر جانے کی عادت ہو تو اس عورت کو 4 مہینے تک پھر 7ویں مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ گرم غذاؤں سے بالکل پرہیز رکھے اور بہتر ہے کہ لنگوٹ باندھے رہے اور بالکل کوئی بوجھ نہ اٹھائے اور نہ محنت کا کوئی کام کرے، اور اگر حمل گرنے کے کچھ آثار ظاہر ہوں، مثلاً پانی جاری ہو جائے یا خون گرنے لگے، تو فوراً ہی لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ 8، اگر خدا نخواستہ حاملہ کو ملتانی مٹی عورتیں شوق سے کھاتی ہیں اور یہ نقصان دہ کھانے کی عادت ہو تو اس عادت کو چھڑانا ضروری ہے، اور اگر مٹی کی بہت ہی حرص ہو تو نشاستہ کی ٹکیاں یا تباشیر، یہ تباشیر کیا ہے؟ ایک سفید رنگ کی دوائی جو بانس کی گانٹھوں سے نکلتی ہے، کھایا کرے، اس سے مٹی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ 9، اگر حاملہ کی بھوک بند ہو جائے تو مٹھائی اور مرغن یعنی تیل گھی والی غذائیں چھڑا دیجیے اور سادہ غذائیں کھلائیے، اور پیٹ میں درد یا ریاح یعنی گیس معلوم ہو تو نمک سلیمانی یا جوارش کمونی کھلائیے۔ بہرحال تیز دواؤں کے استعمال اور انجیکشن وغیرہ سے بچنا بہتر ہے۔ ایسی حالت میں عورت سے بہتر پرہیز اور احتیاط ہے۔ بعض حاملہ عورتوں کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، ولادت کے بعد خود بخود یہ ورم جاتا رہتا ہے۔ مزید بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ حاملہ کو جب 9واں مہینہ شروع ہو جائے تو بہت زیادہ احتیاط کرانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں حاملہ کو طاقت پہنچانے کی ضرورت ہے، لہٰذا مندرجہ ذیل تدبیروں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ روزانہ 11 عدد بادام حسب ضرورت مصری میں پیس کر چٹائیے، 2 عدد ناریل اور شکر وغیرہ اور شکر دونوں کو ہاون دستہ میں کوٹ کر صفوف یعنی پاؤڈر بنا لیجیے، اور 2 تولہ روزانہ کھلائیے۔ گائے کا دودھ جس قدر ہضم ہو سکے پلائیے، مکھن وغیرہ بھی کھلائیں۔ ان سب دواؤں کی وجہ سے بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ولادت کا وقت آ جائے اور درد ذہ شروع ہو جائے تو بائیں ہاتھ میں مقناطیس یعنی میگنیٹ لینے سے
اور بائیں ران میں مونگے کی جڑ سرخ رنگ کی باریک باریک شاخوں کی مانند ایک پتھر جو سمندر سے نکالا جاتا ہے، پنساری کی دکان سے شاخ مرجان کے نام سے ملتا ہے، باندھنے سے بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت کسی ہوشیار دائی یا لیڈی ڈاکٹر کو ضرور بلا لینا چاہیے، اناڑی دائیوں کی غلط تدبیروں سے اکثر زچہ و بچہ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مزید امیر علیہ السلام نے لکھا ہے، پیدائش کے بعد زچہ کے بدن میں تیل کی مالش بہت مفید ہے، جیسا کہ پرانا طریقہ ہے کہ ولادت کے بعد چند دنوں تک مالش کرائی جاتی، یہ بہت ہی مفید ہے۔ جس عورت کے دودھ بہت کم ہوتا ہو، اگر وہ دودھ آسانی کے ساتھ ہضم کر سکتی ہو تو اس کو روزانہ دودھ پینا چاہیے، اور مرغ وغیرہ کا مرغن شوربہ اور گاجر کا حلوہ وغیرہ عمدہ غذائیں ہیں، اور 5 ماشا کلونجی اور 5 ماشا تودری ایک قسم کا بیج جو پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے، سرخ دودھ میں پیس کر پلائیں۔ اور مزید دودھ پیتے بچوں کے لیے مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت میں الحمدللہ لکھے ہیں، اور نہ جانے کیا 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 الحمدللہ عطا فرمایا، لینے والے بنے ہم، کاش۔ ارے کاش، آمین۔ جی ہاں، آپ کا کنٹریبیوشن سلسلے میں ٹھیک ٹھاک سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اخلاقی دباؤ یوں ہو گیا ہے کہ اب آپ کو بھی شامل سلسلہ کرنا پڑے گا۔ نگرانی شورا کی نصیحت بھی مجھے یاد ہے، تو ایسا اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کی طرف بڑھ جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کا بڑھنا، ایس ایم ایس کرنا، کالز آنا تو پسندیدہ ہے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی، کالز اسپیشلی جو حاجی صاحب کے حوالے سے ہیں، میں چاہوں گا کہ پہلے انہیں لائن اپ کر دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ریاض وبرکاتہ۔ احمد کینیڈا کے شہر مسز ساگا سے حاجی شاہد اطاری بارگاہ میں سلام۔ ماشاء اللہ، وعلیکم آپ کی السلام زیارت ہو رہی ہے، ورحمۃ اللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے سوال تھا کہ دعوت اسلامی میں اور مرشد کے قدموں میں استقامت کا جو طریقہ آپ نے اپنایا، اس کی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، اور ممکن ہو تو پاپا کے تعلق سے منقبت بھی سنا دیجیے۔ التاریخ و التاریخ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون سا راز ہے، کھولیں نا آج۔ جس کو جو ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، ماشاء اللہ، اس کے کرم بے سے شک، ملتا ہے، بے شک، اس کے فضل سے ملتا ہے، اس کی عنایت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مالک و مولا کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ میری تمام تر کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کے باوجود اس نے مجھے دین اسلام پر استقامت دی ہے، ماشاء اللہ، سنیت پر استقامت دی ہے، حنفیت پر استقامت دی ہے، قادریت پر استقامت دی ہے، عطاریت پر استقامت دی ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی ماحول میں استقامت دی، اس کا کرم، اس کا کرم۔ اور امیر علیہ سنت مدنی ماحول میں استقامت کے تعلق سے ارشاد فرماتے رہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام میں استقامت اگر لینی ہے تو کس طرح، جی جی، تو استقامت پانے سے جو اس کو فوائد ہوں گے اس کو پیش نظر رکھے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ صحیح، مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ میں بھی کرتا ہوں، ماشاء اللہ، دعا کرتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی دعا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت، آمین کہ آمین۔ میں نظر یہ نہ ہو کہ بڑی ذمہ داری رہے، میں یوں نمایاں رہوں، نہیں، بلکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، آمین، کاش۔ اور یہ رضا الہی کی سوچ بھی اس کے عطا سے، اس کے کرم سے ہی ہوتی کرم ہے۔ سے ہی ہوتی ہے، بے اگر شک۔ کوئی بندہ کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، تو حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہے کہ بندہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، یا مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، یا اس سے محبت کرنے والوں سے محبت ہو جائے، یا اس کے محبوب سے محبت ہو جائے، ماشاء اللہ، یہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے۔ بے شک، بے شک۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، جی جی، اور استقامت کے فوائد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ تو سمجھ لیں ہاں، یہ سب ذہنی مشق ہو گئی نا، ذہن اور قلب کو اس طرف راغب کرنا۔
جسمانی اور عملی طور پر کچھ مدنی پھول میں ہیں؟ نے وہی آنا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. عملی یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مجھے وابستگی، دوسرا بین الاقوامی اجتماع ہوا تھا ککری گراؤنڈ میں نے اس میں شرکت کی تھی. ماشاء اللہ. یعنی دعوت اسلامی کو 1 سال ہوا تھا، الحمدللہ میں آ گیا تھا، اور صحیح معنوں میں اللہ کرے کہ آ جاؤں، تمنا ہے مدنی انعامات کا حامل بن جاؤں، میرا پیر مجھ سے راضی رہے اور بس راضی رہے، کیونکہ پیر کی رضا میں اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت غلام رسول بھائی آتے جاتے دیکھیں، سمجھانے والے نہ سمجھی کی باتیں کرتے دیکھیں، اللہ استقامت کی باتیں سمجھانے والے ماحول سے بھاگتے دیکھیں. دیکھا یہ ہے کہ جو مرشد کرتے رہے انہوں نے استقامت پائی ہے. اس میں بھی اخلاص چاہیے کہ یہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر کسی اللہ کے بندے سے محبت ہے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ظاہر مین آبجیکٹو تو بالکل یہی ہے. اب دیکھیں کہ اب اگر کوئی ذکر مرشد کرتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو دعوت اسلامی والے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ راضی ہو جائیں گے. اب اتاری تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. اچھا چاہنے والوں تو کروڑ ہیں. کروڑ ٹھیک ہے. اگر میں ذکر مرشد کروں گا، امیر علیہ سنت کے اوصاف بیان کروں گا، سب متاثر ہوں گے کہ یار یہ تو مرشد سے بہت محبت کرتا ہے. یہ نہیں، تو دل کا واقعی صحیح. اللہ کی رضا کے لیے، کاش آمین. اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. بہرحال مرشد کرے، اطاعت میں استقامت ہے، اطاعت کرے اپنے بڑوں کی، اپنے نگرانوں کی. اور دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں، ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے جب تک شریعت واجب نہ کرے کسی سنی کی مخالفت نہ کرے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، کسی سنی کی مخالفت نہ کرے، نگران کی کرے، شورا کی کرے، مرشد کی کرے. نہیں اتنا بڑا جب اتنی جنرل بات کر دی تو ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو آ جائے. جو دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی والے والیاں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. اچھا پھر ایک چیز دیکھیے کہ جو لگا رہتا ہے وہ لگا رہتا ہے، جو فارغ ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اوکے. کیونکہ بہت سے آئے، میں نے دیکھے اجتماع میں بیان بہت اچھا بیان، نعت پڑھتے ہیں بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، اخلاق بہت اچھے، لوگوں کا رجوع بھی ہے. کیا ہوا؟ سروس ایسی مل گئی کہ جس کے اندر اب ہزاروں روپے ان کے بڑھ گئے. اب اس چکر میں دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داریاں نہیں لیتے، کہ بڑی ذمہ داری لیں گے تو وقت بھی زیادہ دینا پڑے گا، تو بڑی ذمہ داریاں نہیں لینی، کیونکہ کثیر ثواب نہیں چاہیے، کثیر دولت چاہیے، کثیر دنیا چاہیے، روپے چاہیے، کثیر نیکیوں والے تو ہوں گے اللہ کے نیک بندے. مرشد کو چاہیے کثیر نیکیاں، دن رات لگے رہتے ہیں، کبھی وہ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نعتیں لکھ رہے ہیں، منقبتیں لکھ رہے ہیں، پھر بیانات کر رہے ہیں، مذاکرے کر رہے ہیں، اپنے تمام تر آرام کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر شب و روز آپ کے اوقات وقفے ہیں، آپ کا قلم وقفے، آپ کی زبان وقفے، آپ کا ذہن وقفے، سارا جسم وقفے آپ کا. وہ حریص نہ نیکی ہوں گے، ہم مال کے حریص ہیں. تو بہرحال بہت سارے ذمہ داران دیکھیں کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی نوکریاں، اور جس میں اب وہ ہزاروں بعض لاکھوں وہاں کماتے ہیں. اب ہم تو ثواب کی ترغیب دلاتے ہیں بھائی، تو اس طرف نہیں ذہن پوری طرح مانتا. ماحول کو چھوڑ کر یا کم وقت دینے کی طرف آتے ہیں اور کم سے کم فارغ ہو جاتے ہیں کہ مال بڑھے گا، نیچے ہوتے رہتے ہیں. اب ادھر سے وہ مال بڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ اعمال گھٹ رہے ہیں، نیکیاں گھٹ رہی ہیں، مگر کون توجہ کرے. اب وہ پہلے یہ تھا کہ روزانہ مدنی انعامات میں مرشد نے ترغیب دلائے کم سے کم 2 گھنٹے دیں. بات وہی ہے کہ ہم نے دینا کیا، لینا ہی ہے. صحیح ہے. 2 گھنٹے دے رہے ہیں، مل کیا رہا ہے؟ ثواب، اجر، آخرت، سکون، اطمینان، عزت. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کہ جو مخلص مبلغ ہے، متوکل مبلغ ہے، اس کو دنیا میں دولت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے. کیا کہنے،
سنہری حروف سے لکھا جانے والا مفتی صاحب کا فرمان ہے، ماشاء اللہ. ہم توکل نہ کریں رب تعالیٰ کی ذات پر. کتنی بڑی دھارس ہے، ماشاء اللہ. اب وہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں، بے شک. اس کی راہ میں خرچ ہونا آپ کو غور کرنا چاہیے. میں آپ کو کہہ کر تمام اسلامی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، جی جی لبیک. اور اسلامی بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے. اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے بھی شعبہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کا کام دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہے. مرحبا. کیونکہ ان کے ہم اجتماعات نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے اجتماعات دکھا سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. شریعت کی پابندیاں اور جو ہیں وہ درست ہیں، درست ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ درست ہی درست ہے. کام تو بڑھ ہی رہا ہے نا الحمدللہ. بے شک بڑھ رہا ہے، شعبہ جات ان کے ہر طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بھی غور کریں، اسلامی بھائی بھی غور کریں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں. جی جی. اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جی اس جی. کے مطابق اپنی ذمہ دار اسلامی بہن سے اسلامی بہنیں رجوع کریں، اور اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے رجوع کریں ٹھیک ہے. کہ بھئی میرے یہ صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے، اور اتنا وقت میں روزانہ دوں گا. ماشاء بھئی اللہ. اتاری ہیں آپ تو 2 گھنٹے تو اتار فرما رہے ہیں مدنی انعامات میں، یہ تو منیمم ہے. سبحان اللہ. آپ یہ وہ جو بھی ہیں کہ بھئی میں آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں، ٹھیک ہے. یہ شعبہ بھی موجود ہے. اچھا. آپ ڈاکٹر ہیں، شعبہ موجود ہے. شعبہ موجود ہے ڈاکٹروں کا. اللہ آپ کا بھلا کرے. ڈاکٹرز مجلس ہے، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی مجلس الگ ہے، پھر حکیم مجلس الگ ہے، اچھا. ویٹنری ڈاکٹرز کی مجلس الگ ہے. اللہ کی رحمت ہے. کتنے کیا ایسا اور بھی کچھ ہے کیا؟ اچھا چلیں میں تو وکیل ہوں. الحمدللہ مجلس سے وکلاء و ججز بھی قائم ہے. اب وکلاء کے اندر کیا کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے. اچھا اب میں تو جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں. اب تو ہم تو ہیں میڈیا کے لوگ. اب تو آپ چھوڑ دیں. اب آپ ہمارے یہاں تو نہیں آتے ہوں گے. مجلس سے نشر و اشاعت ہماری قائم ہے اللہ کی رحمت سے. کہیں جانے دیں گے آپ؟ انشاءاللہ مرشد کے پیچھے آئیں گے، اور مرشد انشاءاللہ ہمیں باراستہ مدینہ جنت لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. تو بڑی استقامت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اپنے نگرانوں کی اطاعت انڈر سوڈے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے. اطاعت و فرما برداری کریں. کہ کیا ہم اختلاف رائے کے باوجود کام نہیں کر سکتے؟ آپ اور میں ایک علاقے میں ہیں، ایک آفس میں ہیں، ایک دکان پر ہیں. بھئی ہر بات آپ کو میری سمجھ میں نہیں آتی، صحیح. مجھے آپ کی نہیں آتی، کیونکہ آپ کی تربیت مختلف ہے، آپ کے گھر کا ماحول مختلف ہے، میرا مختلف ہے، ایج مختلف ہے. تو ہر بات میں ہمارا اتفاق نہیں، تو ایک دوسرے کو برداشت کریں. صحیح ہے. جب نوکریوں کے لیے برداشت کر سکتے ہیں تو ثواب کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کے لیے کیا ہی معاملات. آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں کیا اس کو اندر نا اتفاقی نہیں ہوتی؟ صحیح ہے. اس کو تو آپ نہیں چھوڑتے. مدنی ماحول کیوں چھوڑتے ہو یار؟ ذمہ داریاں کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ ایگزیکٹلی. یا تو اگر وہ شریعت آپ پر واجب کر دیتی ہے کہ آپ نے اس شخص سے قطع تعلق کرنا ہے، پھر جو شریعت کا حکم ہے وہی کرنا چاہیے. جب شریعت واجب نہیں کر رہی، آپ صبر کریں، اجر پائیں گے بھائی. یہ بھی تو صبر کا موقع ہے نا. جی جی. کہ آپ کی نگران سے نہیں بنتی، آپ کے ہم منصب ہیں اس سے نہیں بنتی، تو آپ صبر کریں. بہرحال نگران کی اطاعت میں استقامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نگران کی اطاعت کریں، ذمہ داری لیں. یہ ذمہ داریاں مدنی حلیہ بنائیں گی ہمارا. یہ ذمہ داری کی وجہ سے وہ چادریں آ جاتی ہیں، اماموں میں استقامت آ جاتی ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اجتماع میں شرکت ہو جاتی ہے. مدنی چینل آپ دیکھیں گے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مطالعہ کریں گے. کوئی میں ابھی مشورے میں جاؤں گا تو نگران صاحب پوچھیں گے بھائی رجب کا مہینہ آ گیا، کفن کی واپسی رسالہ پڑھ لیا آپ نے؟ یا نہیں؟ تو میں پڑھ کے جاؤں. تو ذمہ داری نے فائدہ کیا نا. صحیح. جزاک اللہ خیرن. پیوستہ رہے امید، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ذمہ داری لیں انشاءاللہ، خود لیں اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں کہ مجھے بڑی ذمہ داری لینی ہے، مجھے کوئی پاکستان سطح کا ذمہ دار بننا ہے، یا مجھے کوئی اپنی کابینہ میں یا ڈویژن میں بڑا بننا ہے. نہیں، کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور مجھے آپ جو کام دیں، مجھے جو وقت دیں، یا خود بتا دیں میں صبح اتنا وقت دوں گا، شام کو اتنا وقت دوں گا، آپ مجھے جس کام میں استعمال کریں. ماشاءاللہ. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے صوفیہ کرام کا نظام تربیت یاد آ رہا ہے. وہ تو کس کو کیا دے دیتے تھے ٹریننگ، جیسا کسی کو جھاڑو لگانے پہ لگا دیا تو کسی کو پانی بھرنے پہ لگا دیا. اور نظام تربیت میں ذمہ داریوں کی تقسیم کا معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی جیسے جو ہیں ہمارے ذمہ داران، دیکھتے ہیں مزاج، صلاحیت وغیرہ تربیت میں شامل کر لیتے ہیں الحمدللہ، اور پھر
مل کر مدینے کی طرف جو راستہ جا رہا ہے ہم لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگلی کالز 2-3 کر کے دیتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وقاص اسلم اطاری گریس کے شہر خرقیدہ سے عرض کر رہا ہوں. میری حاجی شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ مجھے یہ کلام سنا دیں. میرا پیر میرا پیر میرا پیر. اللہ عز و جل باپا کے صدقے میں حاجی شاہ صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے علموں میں اضافہ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم ذوالفقار علی صدیقی فاروق نگر لاڑکانہ سے. جی لبیک حکیم صاحب. آپ کا پروگرام جب بھی چلتا ہے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نعت سنا دے میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے. اور حاج صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی مدنی پھول عطا فرما دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیر دی ہر دم خیر. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر علی، گاؤں کا نمبر 555 گاف بے مامو کنجن. سلسلہ کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اور آج کے سلسلے کے تو کیا کہنے کہ محمد شاہد بھائی بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں جو اس سلسلہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور یہ ایک دفعہ ہمارے شہر میں بھی انہوں نے بیان کیا تھا، بہت بڑا اجتماع تھا. اور غلام رسول بھائی سے بھی سلام عرض ہے اور قاری صاحب سے عرض ہے کہ سورت بدوحا کی تلاوت سنا دیں. اور شاہد بھائی سے ہی عرض ہے کہ وہ امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. میرا پیر میرا پیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بڑا انٹرسٹنگ میسج ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yesterday I was thinking that when Haji Shahid Bhai will again come in the silsila, and today I am very happy to see Haji Sahib in this silsila. چائنا سے میسج ہے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ حاجی شاہد صاحب کب تشریف لائیں گے، اور آج یہ بہت خوش ہیں کہ کل ہی سوچ رہا تھا اور آج ہی زیارت ہو گئی ہے ان کو. I want to listen one منقبت of Bapa from Haji Shahid Bhai. مرشد ایسا عطر لگا دو. محمد شکیل اتاری چائنا سے. موزمبیک ماپوتو سے محبوب مدنی بھائی کہہ رہے ہیں سلام. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کے سلسلے میں آمد مرحبا. ہمیں یہ کلام سنا دیں پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب انشاءاللہ عز و جل. باقی یو ایس اے سے سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے محمد احمد مرزا اتاری. I am watching your program regularly. Your program is going better day by day. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں رکن شورا حاجی شاہد اتاری کی زیارت کر کے بہت دل خوش ہوا. ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ باپا جان کی کوئی بھی منقبت سنا دیں. پنجاب سے یہ ہمیں میسج ہے. اور بھی ٹیکسٹ میسیجز ہیں گاہے گاہے انشاءاللہ پڑھتا رہتا ہوں. میں سب کو شیئر کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا ہے، تو میں اپنے حصے کا کام کیے جاتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کیے جائیے. بھائی صاحب اگر ایک دو نعتیں اور منقبتیں ایک دو منقبتیں اور یہ سب اگر یہ پورا کریں تو دن شاید گزر جائے. جو اتنا سارے انہوں نے یہ تو فرمائے بات تو صحیح ہے آپ کی. کوئی ایسا حافظے میں آپ کے واقعہ محفوظ ہے امیر اہل سنت اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی واقعہ مزار شریف پر حاضری، کوئی اور قربت ملتی رہتی ہے آپ کو، صحبت کی نعمتیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے. اس سفر میں امیر علیہ سنت کے ساتھ نہیں تھا. اچھا، لیکن بہرحال قافلے والوں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ مل کر حاضری دی تھی. اور امیر علیہ سنت کی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عقیدت دیکھیے جی کہ امیر علیہ سنت اجمیر شریف میں برہنہ پا رہے ہیں، ننگے پاؤں رہے ہیں. واہ، آپ نے چپل نہیں پہنے. اچھا. اور وہ جھولی پھیلا کر
یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اس انداز سے آپ نے وہ حاضری دی. جو اسلامی بھائی ساتھ تھے انہوں نے جو بتایا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ اولیاء سے محبت الحمدللہ یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. الحمدللہ. اور یہ اسلام میں قدیم سے چلا آ رہا ہے. چلتا چلا رہا ہے. نہیں الحمدللہ اس طرح کے سلسلے ہوئے ہیں، بلکہ مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکروں میں اور بہت دارالفتہ اہل سنت میں کئی دفعہ یعنی کہ مدنی پھول اس طرح کے پیش کیے ہیں. ہمارے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں بھی الحمدللہ کس طرح کا سلسلہ ہوا ہے کہ سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے یعنی موجودہ دور تک مسلمانوں کی کنٹینیوسلی یعنی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اولیاء کرام کی محبت، عقیدت، ان سے مدد مانگنے کا سلسلہ. تو یعنی اس معاملے میں تو کوئی میرا خیال ہے وسوسہ آنا نہیں چاہیے. لیکن ذرا شیطان وہ ہاں شیطانی فیکٹریاں ہوتی ہیں، شیطانی فیکٹریاں تو ہوتی ہیں ظاہر. وہ آپ نے کہا مرا نہیں ہے وہ تو جی. خوفناک جادوگر رسالہ جو ہے نا، جی 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 یہ پڑھیں. جنات کا بادشاہ یہ رسالہ پڑھیں. ماشاء اللہ. اور آپ کو مدینے لے جائے سب بہت شیر خدا کی کرامات. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ امیر علیہ سنت نے اس میں تو سوالن جواباً لکھا ہے کہ یہ وسوسہ اور یہ اس کا علاج، یہ مسئلہ اس کا یہ حل. وہ اس کو پڑھیں تو یہ سب وسوسے دور ہو جائیں گے. برحال ضمناً بات ہوئی، اولیاء سے امیر علیہ سنت محبت فرماتے ہیں اور محبت کا جام تقسیم بھی فرماتے ہیں امیر علیہ سنت. بے شک. تو یہ منقبت کے 5-7 اشعار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے. جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا. جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. جھولیاں پڑھتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا. جھولیاں پڑھتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا. حصہ جو دو سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا. حصہ جو دو سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا. دشمنوں میں ہوں گرا صدیق کا صدقہ بچا.
دشمنوں میں ہوں گرا صدیق کا صدقہ بچا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا المدد خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا خواجہ پیا جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا حج کی مل جائے سعادت سبز گنبد دیکھ لوں حج کی مل جائے سعادت سبز گنبد دیکھ لوں ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا ہو بقیے پاک میں تدفین میری خیر سے ہو بقیے پاک میں تدفین میری خیر سے ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا خواجہ پیا ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر ماشاء مرحبا قصیدہ معراجیہ نجم بھائی میلسی سے قصیدہ معراجیہ شریف سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما
عرب کے مہمان کے لیے تھے باہر گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے بچا جو طلبوں کون کے دھوئیں بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا غمانی اول آخر کے دست بستانے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت گدا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلہ نے آرام اٹھا ولولائے یاد مغیلہ نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب صدق رحمت کے کہاں پھول کہاں خار کا کام صدق رحمت کے کہاں پھول کہاں خار
دامن کش بلبل گل خندان عرب حشر خلدائی وہاں کسب لطافت کو رضا چار دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب. محمد یوسف اتاری فرام سیکرامنٹو کیلیفورنیا USA. اور ہند سے، کانپور سے، کشمیر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ارشد امین 2 دفعہ امین لکھا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی نعت سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چند کالز بھی ہیں ایٹ لیسٹ جو حاجی صاحب کے بارے میں تاثرات ہیں وہ تو، یا ان کے حوالے سے جو کالز ہیں وہ تو پوری کریں. جی لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. لبیک. غازی کابینات مجلس خصوصی اسلامی ہوئی. ماشاء اللہ. شاہد بھائی کو دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو گیا. مرشد کا فیضان دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر رکن شورا میرے پیر کا ایسا فیض ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں فیض ملتا ہے. حضور شاہد بھائی سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں بیمار ہوں. اللہ تعالیٰ میرے نگرانوں کو سلامت رکھے اور ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خرم شہزاد مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. غلام رسول بھائی، حاجی شاہد بھائی نے جو مدنی پھول دیے ہیں اس کتاب کا نام بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اگر ایک میسج اور عرض کروں تاکہ نمائندگی SMS والوں کی بھی ہو جائے. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن رضا فرام باب المدینہ. برائے مہربانی یہ جان بوجھ کر میں نے اس لیے مینشن کیا ہے تاکہ اسلامی بہنوں کی دلچسپی کا بھی نمائندگی یہاں پر ہو جائے. اور ان کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ جو پھول ہم نے بیان کیے کتنے سینسٹیو ہیں یہ ہر ذی شعور شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے. برائے مہربانی جس کتاب سے یہ سب بیان کیا گیا ہے نام بتا دیں. جزاک اللہ. تو یہ کہاں سے اتنے معلومات کا خزانہ انسائکلوپیڈیا آپ اٹھا کے لے آئے اور آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا. جلدی جلدی بتا دیں بس اب آپ. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. جی. چند سال پہلے کی بات ہے. یہیں عالمی مدنی مرکز میں فجر میں نے بیان کیا. اچھا. جب وہ میری توجہ نہیں رہی کہ میں نے اس بیان میں اس رسالے کا نام نہیں بتایا کہ میں کس سے بیان کر رہا ہوں. یہ بیان کرنا چاہیے تاکہ ترغیب ہو اور اس کو دوبارہ پڑھ سکے، کیونکہ ایک بار سننے سے سارا سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے. اور پھر ہمیں اگر چلیں آ بھی جائے اور ہمیشہ کے لیے یاد رہے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں. اور پھر جن مدنی پھولوں کا تعلق علاج معالجے سے ہو اس کو تو اور بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے تو رزلٹ بھی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. میں نے بیان کیا. ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں بہت. ماشاء اللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز میں ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحب شامل ہیں. دیکھیں اللہ کی شان ہے. قاری صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر ہونا تو کیا قاری نہ ہو، قاری ہو تو ڈاکٹر نہ ہو، یہ تھوڑی کوئی. صحیح. بہرحال وہ بیان کیا تو ایک ذمہ دار نہیں. ماشاء اللہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ میں نے ان کو رسالے کا نام بتایا کہ ابو جہل کی موت. اب وہ شرمندہ ہونے لگے. اچھا. یہ شرمندہ کیوں ہوئے کہ یہ رسالہ تو کب سے چھپا ہوا ہے اور کتنی تشہیر ہوتی ہے، ہم نے پڑھا نہیں، یا تو ہم پڑھتے نہیں یا بغور نہیں پڑھتے. تو پڑھنا جی بعضوں کا ہے سب استحزار بھی نہیں رہتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا ہے، ذہن پڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات بار بار پڑھا ہوتا ہے. حافظے ہم لوگوں کے اب ایسے بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتی ہے. تو تھوڑا سا ادھر بھی ایسوں کو بھی نبھا لینا، دامن کے نیچے لے لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے دامن میں رکھے، اولیاء کے دامن میں رکھے، مرشد کے دامن میں رکھے. مقصود یہ ہے کہ وہ کتاب ہم نے بارہا سنی ہوتی ہے، مدنی چینل پر اس کی تشہیر ہوتی ہے، ہفتہ وار اجتماعات میں اعلان ہوتا ہے. صحیح ہے. اس پر ہم کان نہیں دھرتے. صحیح ہے. ہاں. اور دیکھیں کہ مکتبے سے جو کتاب جاری ہو رہی ہے
تو ایسے تھوڑی کہ وہ خام خواہ جاری ہو رہی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، کوئی افادیت ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے، ماخذ و مراجع کی طرف آپ رجوع کریں، پتہ چلے آپ کو 150 کتابیں، بلکہ 125 کتابیں، اس سے نکال کر مرشد نے عطر نکالا، اپنے تجربہ ڈالے اور کتنی کیسی کیسی خوشبوؤں سے اس کو بسایا. ہمیں اتنی ناقدری ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. فیضان صدیق اکبر کے اینڈ پہ 500 سے زیادہ ماخذ ملیں گے آپ کو. اب ہم اس کتاب کو لیں نا، پڑھیں نا، ناقدری نہیں آسان کر کر کے ہمیں دیا جا رہا ہے. بہرحال یہ مدنی پنسورہ زیارت کروا دیں آپ. مدنی پنسورہ جو ہے یہ کب سے چھپی ہوئی ہے اور اس کی ترغیبات کب سے دلائی جا رہی ہیں. ہم نے یا تو نہیں پڑھی، یا سرسری پڑھی، یا مکمل نہیں پڑھی، کچھ نہ کچھ ہے، یا توجہ سے سنتے نہیں ہیں. تو چاہیے یہ کہ جو کتاب بھی آئے اس کو لیں، اس کے جو انڈیکس ہے، جو فہرست ہے، اس کو بغور پڑھیں. ساری کتاب پڑھنی چاہیے. اس کو پڑھ کر پھر جو اپنے ساتھ جو معاملات ہیں، اپنے ریلیٹڈ جو ہیں، ہم سے ریلیٹڈ ہیں، اپنے اس سے ہو، اس کو پہلے پڑھ لیں چلیں. اچھا، پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یادداشت کا صفحہ بھی شروع میں دیا ہوا ہے، اس میں لکھیں. مدنی پھول آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں. جی آپ ارشاد فرمائیں. پیج نمبر جی ارشاد فرمائیے. اسپیسیفکلی جو آج مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، وہ حمل کی احتیاطیں جو جی پیج نمبر 374 ہے. یہ زیارت کر لیں، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ مضمون. اور بھی یعنی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ تو اس کے اندر جو لکھا ہے، ابھی کبھی کسی اور موقع پر جب اس کا نور چمکے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کیسی آنکھیں خیرہ ہوں گی. یہ ارشاد فرمائے بھی خریدیں گے تو پیسے دینے کی بات ہوگی، اگر نیٹ سے دیکھیں تو کیا پیسے دیں گے بھائی؟ اللہ جی فری ہے مفت میں، بالکل. اور کیا. اور مدنی پنسورہ کا الحمدللہ ٹرانسلیشن موجود ہے. سب انٹرنیشنل رسپانس ہے، جیسے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے. ٹرانسلیشن انگلش میں موجود ہے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے وہاں جو باہر مکتبے ہیں ان سے بھی آپ انہیں حاصل بھی کر سکتے ہیں ہدیتاً بھی. پیج نمبر 378 سے جس کی طرف بھائی صاحب نے اشارہ فرمایا تھا، شہید کربلا علی اصغر کے 16 حروف کی نسبت سے دودھ پیتے بچوں کے لیے 16 مدنی پھول، یہ بھی انمول خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اچھی اچھی نیتوں سے اسے پڑھنے میں کامیاب ہو کر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کاش. دیکھیں اب جاری رکھیں کلام. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی جو کتاب ہم نے پڑھ لی نا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کا مطلب نہیں بقیہ اچھی نہیں ہے، بقیہ ہم نے پڑھی نہیں ہے. صحیح. مکتبے کی ہر کتاب اچھی ہے اور بہت آسان کر کے چھاپی گئی ہے. تسہیل یعنی آسان کر کے چھاپی جاتی ہے. ہلالین میں بریکٹس میں ان کے معنی دیے جاتے ہیں. اور امیر اہل سنت تو اس کی ادائیگی تک لکھتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ وہ کتاب کیا، وہ منی لغت بن جاتی ہے، ڈکشنری بن جاتی ہے. دیکھیں وسائل بخشش، ابھی صرف اس کے شروع میں دیکھیں کتنے وہ مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے، اس کی ادائیگی کا انداز دیا ہوا ہے. امیر اہل سنت کو جو پڑھے گا نا اس کو اردو آ جائے گی. سبحان اللہ. اور میں اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں جو اردو بیچارے پڑھے ہوئے نہیں تھے، فیضان سنت پڑھنے کی برکت سے ان کو اردو پڑھنا آ گئے. ماشاء اللہ. اور جن کی جو اپنی اردو اچھی کرنا چاہیں نا وہ فیضان سنت کا درس شروع کر دیں. اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی شامل کر لیں. اس سے بھی دین کا بیان کرنے میں اور انفرادی کوشش کرنے میں فائدہ ہوگا. اچھی اردو کی نسبت سے یہ بھی ایک نیت شاید کی جا سکتی ہے. امیر اہل سنت اس میں تربیت فرماتے ہیں کہ عمدہ الفاظ بیان کے لیے یا گفتگو میں استعمال ہوں گی تو سننے والوں کو مزہ بھی آتا ہے، توجہ بھی زیادہ رہے گی. جب توجہ آئے گی تو ان پر اثر بھی ہوگا. اس کا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا. بھائی صاحب منقبت یا منقبتیں آپ کو اختیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری. میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، سگ ہو سے پاک کا. میں ہوں ضیائی، میں ہوں رضوی، سگ ہو سے پاک کا.
عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی منقبتیں میرا اندازہ ہے کہ سینکڑوں لکھی جا چکی ہیں۔ عطاریوں نے تو لکھا ہی ہے، جو عطاری نہیں ہے یعنی مرید نہیں ہے، طالب نہیں ہے، ویسے تو جو محبت کرنے والا میں اس کو عطاری کہتا ہوں بھائی، کہ وہ عطاری ہے، عطار سے پیار کرتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے علماء اہل سنت نے منقبتیں لکھی ہیں۔ وہ بدر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کلام تو مدنی چینل پہ چلتا رہتا ہے، وہ مسلک کا تو امام الیاس قادری، اس کی بھی فرمائشیں ہیں ایک تعداد میں الحمدللہ، وہ ساری ظاہر نہیں پوری ہو سکتی۔ اور ابھی وہ میں ایک اور منقبت بھی وہ لائے تھا کہ وہ بھی ایک عالم اہل سنت نے الحمدللہ لکھی ہے، برحال وہ الیاس قادری، اس کا بھی ایک دو شعر وہ دل جوئی کی نیت سے، اور آپ کی بھی دل جوئی کی نیت کرتا ہوں سے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے بھی ایک دو شعر انشاءاللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ کی آواز میں اور انداز میں وہ بہت اچھی لگتی ہے، پیر میرا جو آپ پڑھتے ہیں نا، مہندی لگی داڑھی دیکھو، اچھا وہ تو میرا پیر ہو، ہاں جی، میرا پیر 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 میرا پیر، یہ میرا پیر کیوں؟ جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور، مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور، جدا کھائیے اودا گائیے دنیا دا دستور، مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور، مرشد پاک دا ساڈا کام ساردا، میرا پیر 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 میرا پیر۔ دعوت اسلامی میں ان کی بھی ایک تعداد ہے جو کہ امیر اہل سنت سے مرید بھی نہیں ہے، طالب بھی نہیں ہے، مگر ذمہ داریوں پر بھی ہیں، اہم ذمہ داریوں پر ہیں، اور ہر ذمہ داری اہم ہی ہے، ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت ہے تو ذمہ دار ہوا نا، وہ اس کے ذمہ کوئی کام لگا۔ اچھا، ان کے تاثرات یہ ہیں، الحمدللہ ہمارے محترم نگران شورا حاجی عمران دامت برکاتہم العالیہ یہ مرشد 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 کرتے ہیں، اور کتنے بیانات آپ کے اب تو ماشاءاللہ وہ تحریری صورت میں بھی آ گئے، جامع شرائط پیر، پیر پر اعتراض منع ہے، اس طرح کے رسائل بھی آ رہے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت سے مرید نہیں ہیں، طالب نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مرشد مرشد کر کے ہمارے مرشد کی محبت بھی بڑھا دی، اور مرشد کے آداب بتا بتا کر ہمیں بھی بتا دیا۔ ہم تو ایسے نارملی ملتے تھے کہ جیسے کسی، بس ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پیر کے کو آداب ہوتے ہیں، کو اسپیشلی وہ آداب کو بجا لانا ہوتا ہے۔ یہ قافلے میں سفر ہوا نگران شورا کے ساتھ تھا، اچھا اس میں ایک وہ شخص اسی طرح کا ملا، اس نے اس طرح کا کہا، صحیح ہے، وہ اتنی محبت کے ساتھ، تو وہ نگران شورا کہنے لگے بھئی مجھے بھی پہلی بار پتا چلا ہے کہ آپ عطاری نہیں ہیں، سبحان اللہ، لیکن ان کی محبت ایسی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ میرا بھی پیر، یہ اوروں کو بھی پیر کی طرف رجوع کروایا جا رہا ہے، جو بھی جامع شرائط پیر ہیں، ڈبے پیر نہیں، غیر شرعی حرکتیں کرنے والے پیر نہیں، صحیح ہے، یہ بے پردہ عورتوں سے ملنے والے پیر نہیں، داڑھی منڈے پیر نہیں، استغفر اللہ وہ نہیں، بدعقیدہ نہیں، جو واقعی جامع شرائط پیر ہیں، جن کو علماء نے کہا کہ یہ پیر ہیں، جنون ہے، جو بالکل صحیح ہے، جو حقیقی پیر ہیں، یہ سارے فضائل پیروں کے انہی کے لیے، یہ عقیدت آداب انہی کے لیے، اور وہ جو بیچارہ وہ نہیں ہے جو جیب سے فیض لینے والے پیر ہیں، ایک تو فیض دینے والا پیر ہوتا ہے اور ایک جیب سے فیض لینے والا پیر ہوتا ہے۔ تو برحال وہ مہندی لگی داڑھی والا بھی وہ پڑھتے ہیں بھائی، ذکر مرشد، یاد مرشد، الحمدللہ ہمارا سرمایہ ہے،
اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سونے مرشد دا سبز امام آئے کالیاں زلفانے سونا چٹا کرتا ہے. اب جو عطار سے پیار کرتے ہیں وہ غور کریں کہ امامہ زلفیں کرتا ہے نہیں ہے یا کیا ہے. میرے سونے مرشد سبز امام آئے کالیاں زلفانے سونا چٹا کرتا ہے. مہندی لگی داڑھی ویکھو پایا لشکار دا. میرا پیر 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 میرا پیر. دامت برکاتہ علی. اللہ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں. کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت. سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں. زندہ ہوئی ہے سنت زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا قائم ہے اہل سنت عطار کی بدولت. اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی. پیدا ہو دل میں الفت پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا.
ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا، ہر غم مٹا دے مولا، پوری ہو میری حاجت، پوری ہو میری حاجت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت، عطار کی بدولت ہے بلال قادری کی آخر یہی تمنا، 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 روشن ہو اس کی تربت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ افغانی بھائی کا میسج آ گیا بھائی۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول brother and also حاجی قاری صاحب and نعت خان، I was watching مدنی اشعار کی تکرار yesterday and سینہ تری سنت کا بنے مدینہ بنے آقا was for that سلسلہ، پر جزاک اللہ خیر۔ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ آگے سن میں۔ Reading my message anyway, please kindly recite that last verses of Surah Hashr and any kalam of Ala Hazrat Muhammad Hamidi Naqshbandi from Afghanistan۔ عرب شریف سے عمران شفیق خان زادہ ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے کے حوالے سے انہوں نے جذبات شیئر کیے ہیں، اور بھی جنہوں نے ٹیکسٹ میسیجز کیے ہیں نام اور جگہ کا نام اسپیشلی نہیں لکھا ہے، تو ان سے یہ عرض ہے کہ جب بھی کیا کریں یہ چیزیں شامل کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جاتے جاتے ہم تلاوت شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے سورہ حشر کا تلاوت، مرحبا۔ ماشاءاللہ، سورہ طارق کا بھی کہا ہے اور سورہ حشر، سورۃ ضحیٰ ہے۔ اب یہ ہمارے قاری صاحب کا انتخاب ہے، تینوں میں سے جو چاہے چلیے۔ سورۃ الضحیٰ۔ لبیک لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا ماشاء اللہ تعالی عز و جل. جن جن لوگوں نے کالز کی، ٹیکسٹ میسیجز کیے، اسکائپ پہ میسیجز بھیجے، جن جن نئے نئے اسلامی بھائیوں نے اسکائپ پہ کال کرنے کی کوششیں کی، ای میلز کی، کچھ کی پڑھی جا سکیں، کچھ کی آپ کے سامنے رکھی جا سکیں، بعضوں کی نہیں. پڑھی تو آلموسٹ سب ہی جاتی ہیں، لیکن سب کا بیان کرنا، سب کا شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اچھی اچھی نیتوں سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب مل ہی جائے گا انشاءاللہ. ہاں البتہ معذرت کہ جو نمائندگی نہیں ہو سکی جن کی، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پڑھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور سلسلے کی فارمولیشن میں، مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں اس کا ایک اپنا بہرحال رول ہے. تو آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے. آپ اپنا فیڈ بیک، اپنا کام جاری رکھیے، انشاءاللہ مدنی چینل بھی امت کی خیر خواہی کرتا رہے گا. پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں یا حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ایسا تصرف مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا جو اللہ کا ولی تھا، میں وہ تخت آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں۔ یہ اللہ کے ولی کی شان تھی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں، یہاں انہی کے بارے میں فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں کہ ان کا بدن جس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ان کی روح اور ان کا دل اور ان کا دماغ بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ نہیں سوچتے اگر موت آ گئی، مر گئے، محتاج ہو گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا، یادداشت چلی گئی، پاگل ہو گئے، اندھے ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسپائنل کارڈ آپ کی ڈیمیج ہو گئی، ذرا سوچا ہے کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے واہ واہ کر دی ہوگی، اوہ ارے واہ ارے واہ ارے واہ، ارے کیا موٹر سائیکل چلاتا ہے بھائی۔ لیکن جب یہی موٹر سائیکل چلانے والا گرے گا گر گیا، اب چلو اسی طرح روڈ پر طرف چھوڑ کے چلو۔ کوئی بیچارہ نہیں بولے گا، نہیں بیچارہ نہیں بولے گا۔ اگر بچ گئے اور ہوش میں آ گئے تو سننے کو ہی ملے گی، ارے کیا ضرورت تھی یہ ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی، تم کو کیا ملا تھا تم کو یہ سب کچھ کر لینے کا، کیوں کیا تھا تم نے یہ سب کچھ؟ کیا پتہ یہ حادثہ زبان گونگا کر دے، کیا پتہ یہ حادثہ سننے کی طاقت و صلاحیت لے جائے۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر زندگی بھر آپ کی ماں روتی رہے، آپ کو دیکھ دیکھ کر زندگی بھر آپ کے بچے روتے رہے، اور آپ خود ان کو دیکھ کر روتے رہے کہ کاش کہ میں یہ حرکت نہ کرتا اور میں نارملی طور پر اپنے معاملات کو لے کر چلتا، اس طرح محتاج ہو کر نہ بیٹھ جاتا۔ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، عبرتناک خبریں، عبرتناک مناظر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا میل ایڈریس ہے enk@madanichannel.tv۔ میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، پیر کا جھنڈا اونچا رہے گا، مرشد کا جھنڈا اونچا رہے گا، ذات والے کا جھنڈا اونچا رہے گا، لان والے کا جھنڈا اونچا رہے گا، ولیوں کے سردار کا جھنڈا اونچا رہے گا، اصفیاء کے پیشوا کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ نامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے
یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ بغدادی کسوٹی، ایک انفرادیت صرف مدنی مذاکرے کی۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ پریس کلب لاہور میں رکن شورا، فرمایا سنتوں بھرا بیان۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ گورنمنٹ کالج زمزم نگر میں اجتماع شعبہ تعلیم کے تحت۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی تفصیل بھی ہوگی، لیکن پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک آستانے آپ کی رہائش گاہ کی طرف، جہاں امیر اہل سنت کے مبارک گھر پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جھنڈے نصب کر دیے گئے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ المدد 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 یا غوث اعظم، 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 المدد یا غوث اعظم۔ سلطان ولایت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، بے کس کی حمایت، بے بس کی راحت، سرتاب شرافت، دریائے کرامت، ہے بحر سخاوت، وہ ہم بے عنایت، رہنما شریعت، شہنشاہ طریقت۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ اللہ کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، باعث برکت یا صاحب عزت۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ مدنی مذاکرہ، اچھی اچھی نیتیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک زندگی کے تجربات کا نچوڑ، اہم ترین گفتگو، دلچسپ ترین انداز لاجواب۔ مدنی کسوٹی کی جگہ بغدادی کسوٹی، آپ بھی دیکھیے۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلان، وہ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلان، وہ
محبوب سبحانی شہباز لامکانی وہ قندیل نورانی. ہند کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ کہ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا اور کرم بالا کرم کے اس مدنی ماحول میں احیاء سنت کا جذبہ لے کر سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں جہاں میں نے فرض علوم سیکھے وہاں پر میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملا اور میں نے سر پر سنت کے مطابق زلفیں اور سبز سبز امامے کا تاج سجا لیا. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے مجھے اور میرے بچوں کی امی کو درود پاک سے اس قدر محبت ہو گئی کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے کے عادی بن گئے. درود شریف کے فیضان کی برکت سے ایک رات ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور ہم دونوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھڑا مدنی ماحول. بغدادی کسوٹی. محترم پیارے اسلامی بھائی، کیا آپ کی جو مرادی شے ہے وہ انسان ہے؟ نعم. شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہے؟ نعم. پیارے اسلام بھائی، آپ کی مرادی شخصیت کیا مرد ہیں؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے؟ نعم. جو آپ کی شخصیت ہے کیا ان کا تعلق اراکین شورا میں سے ہے؟ نعم. جن کو بابا نے اپنے رسالے میں من کا شہدائی بولا وہ ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شخصیت آج مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں؟ نعم. پیارے اسلام بھائی، جو شخصیت آپ نے سوچی ہے ان کی کنیت کیا ابو مدنی ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شخصیت اتاری کابینہ کے ذمہ دار ہیں؟ لا. پیارے اسلام بھائی، کیا آپ کی مرادی شخصیت باپو لقمان ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. پاپا نام؟ انشاءاللہ بلال باپو بن راحت باپو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ذلہ العالی نے چائنا کے اسلامی بھائیوں کو خلیج سے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ایکسکلوزیو پیکیج پیش خدمت ہے. چائنا کے مختلف شہروں میں رہنے والے اسلامی بھائی گونگزو چائنا کے شہر میں اس پر جمع ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں اس وقت یہ جمع ہے اور ان کا جدول چل رہا ہوگا آپ کا مدنی قافلے کا. اور مجھے بذریعہ نیٹ آپ کے یہاں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس حکیم کا مدنی مشورہ فرمایا اور آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. حکیم مجلس کے اسلامی بھائی ذمہ داران آج کابینہ سطح پر جو ہیں یہ مشورہ ان کا ہو رہا ہے. اس شعبے کے اسلامی بھائیوں نے نیشنل کونسل فار طبیہ کالجز، مطب، دوا ساز ادارے، دواخانے، پنسار اسٹور سے منسلک اسلامی بھائیوں کو اور با اثر حکمہ اور شخصیات جو اس شعبے کی ہیں انہیں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانا ہے.
انہیں قافلوں والا بنانا ہے، انہیں مدنی انعامات والا بنانا ہے، انہیں تربیتی کورس کروانے ہیں، انہیں اجتماعات میں شرکت کروانی ہے، انہیں مدنی چینل دکھانا ہے، انہیں غوث پاک کا غلام بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آج کے مشورے میں ایک خاص بات یہ رہی کہ ہمارے کثیر اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی ہے۔ بعض کچھ ہی عرصے میں جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد جائیں گے، لیکن انشاءاللہ سفر کریں گے۔ ویٹنری ڈاکٹرز کا یہ شعبہ جو ہے یہ پولٹری، ڈیری فارم، ہیچری، اس کی جو میڈیسن کمپنیاں ہیں، فش فارمز ہیں، ویٹنری میڈیکل سٹورز ہیں،